اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کی مبارکباد کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کو نذر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادرات موجود ہیں، مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے اس شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں، اس سے بس یہ ایک ہی ہار بن سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار اور محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں، مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں، اور آخری تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگیں۔ اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس وقت ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کرتا رہا، مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ راز و نیاز اور محبت کی باتوں کے لمحات بہت مختصر تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے شام کی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں نمک حرام امیر اتنی جلدی اپنی گردنوں سے سلطان عادل کا توق غلامی اتار پھینکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی فوری طور پر امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مشورے کا طالب ہوا۔ امام شرف الدین نے کسی تعامل کے بغیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پر لشکر کشی کا فتویٰ جاری کر دیا، ان دونوں سے یہاں تک جنگ کرو کہ ان کی سرکشی و بغاوت کی آخری علامت تک مٹ جائے۔ اگر تم ان پر قابو پالو تو بلا دریغ قتل کر دینا، ورنہ خراب زمین سے خراب فصل ہی پھوٹتی رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کی خدمت میں بھیجا، جو اس وقت یمن کا حاکم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا، یمن کو اللہ کے حفاظت میں چھوڑو اور اپنی تمام فوج لے کر شام کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور عبداللہ قرشی سالار کے سپرد کیا اور نصف فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور شاہ یروشلم کے درمیان پہلے ہی ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں شام اور بانیاس کے عیسائی سپاہی ان دونوں غداروں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے۔ ایک تو انہیں صلیبیوں کی بھرپور فوجی امداد پر بھروسہ تھا اور دوسرے اس بات کا یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی حالت میں مصر کو چھوڑ کر شام نہیں پہنچ سکتا۔